اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الأصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ آج کا درس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 سے شروع ہو رہا ہے۔ ان آیتوں میں آخرت اور قیامت کا اور خاص طور سے کافروں کو جو سزا ملے گی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اے مخاطب آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اپنے رسولوں سے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرتے رہیں گے۔ یہ مت سمجھو کہ وہ وعدے پورے نہیں ہونے والے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ عزیز ہے، غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی یہ کافروں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم مسلمانوں کو ستاؤ گے، مسلمانوں کو پریشان کرو گے، تکلیف پہنچاؤ گے، تو یہ مت سمجھنا اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے، 24ویں پارے میں ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم ضرور مدد کریں گے رسولوں کی اور ایمان والوں کی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں پورا کریں گے۔ کافروں تم یہ مت سمجھو کہ ہم مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس فوج نہیں ہے، مسلمان کمزور ہے تو ہم ظلم کر کے عیش کرتے رہیں گے، ظلم کر کے بچ جائیں گے۔ نہیں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لیتے، کبھی ایسا ہوتا ہے مجرموں سے، ظالموں سے، کافروں سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ نہیں لیتے، لیکن ایک دن آئے گا قیامت کا، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ یہ زمین نہیں رہے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ زمین بالکل ہی نہیں رہے گی، پوری زمین کو، یہ آسمان کو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ، دوسری زمین ہوگی۔ حدیث پاک میں بھی ہے اس کی طرف اشارہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین وہ ایسی ہوگی جیسے میدے کی طرح سفید، پاک زمین جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، ایسی زمین قیامت کے دن لائی جائے گی۔ یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زمین تو یہی رہے گی، لیکن اس کی صفت بدل جائے گی۔ اس میں جو اونچ نیچ ہے، پہاڑ ہے، جھاڑ ہے، درخت ہے، گھر بار ہے، بلڈنگیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب ختم کر کے بالکل ایک لیول زمین کر دی جائے گی۔ تو خیر اس زمین کو بدل دیا جائے گا، چاہے حقیقتاً پوری زمین ہی ختم کر کے دوسری زمین لائی جائے، اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ زمین یہی رہے، اس کی صفت بدل جائے، اس کے اندر آج کل جو اونچ نیچ ہے تو یہ ختم ہو جائے گی، بالکل ایک لیول میں زمین آ جائے گی، جس کو 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ آپ اس دن دیکھو گے یہ زمین کیسی ہوگی، بالکل چٹیل میدان، اس میں عوج، ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، اونچ نیچ نہیں ہوگی۔
تو خیر وہ قیامت کا دن یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے. اللہ جو اکیلا ہے اور قہار، اکیلا ہوتے ہوئے بھی سب پر غالب ہے، اس اللہ رب العزت والجلال کے سامنے سارے انسان آ جائیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. اللہ کی پناہ. مجرمین ہاتھ، گردن، پیر، تین چیزیں ان کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی. مجرمین یعنی کافروں کے، اللہ کے نافرمانوں کے تین اعضاء. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. مفسرین کہتے ہیں ان کے ہاتھ، گردن اور پیر تینوں زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے. طوق اور سلاسل اور اغلال، اور وہ بھی جہنم کی زنجیروں سے، گرم گرم زنجیروں سے ان کو جکڑ دیا جائے گا. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کے کپڑے یا ان کی شلواریں قطران، گندک کے ہوں گے. تارکول، ایسی چیز کے ان کے کپڑے ہوں گے جو جلدی آگ کو پکڑیں گے. جیسے پیٹرول ہے، پیٹرول جو ہے جلدی آگ کو پکڑتا ہے، تو ایسے ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ وہ جلدی آگ کو پکڑیں. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ چھا جائے گی، ان کے چہروں پر آگ چھا جائے گی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے تارکول کے ہوں گے جو جلدی آگ پکڑیں گے. اس میں کئی قسم کے عذاب ہیں، یہ ایک عذاب نہیں ہے، یہ کئی قسم کے عذاب ہے. ایک تو وہ تار کے کپڑے ہوں گے، تارکول کے کپڑے ہوں گے، گندک کے کپڑے ہوں گے، جلدی آگ کو پکڑیں گے تو وہ کپڑے بدن سے چپک جائیں گے آگ کی وجہ سے. ایک ہی عذاب ہے. تارکول کے کپڑے ہوں گے، وہ جلدی آگ پکڑیں گے اور وہ بدن سے چپک جائیں گے وہ کپڑے، تو یہ ایک عذاب ہے اس میں. دوسرے اس کی بدبو بڑی خطرناک ہوگی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بدبو اس کی بڑی خطرناک ہوگی، تو بدبو دار بھی ہوں گے. اور تیسرے ان کا رنگ بہت کالا سیاہ ہوگا. یہ ایک تکلیف الگ، اللہ کی پناہ. تین عذاب ایک ساتھ، یعنی کہ یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہونا وہ تو الگ ہے، صرف یہ کپڑوں کے اندر تین قسم کے عذابات ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے گندک کے ہوں گے، جلدی آگ کو پکڑیں گے تو وہ کپڑے جلنے کی وجہ سے وہ بدن سے چپک جائیں گے. تو ایک عذاب یہ. دوسرے اس کی بدبو بڑی خطرناک ہوگی، بدبو بڑی خطرناک ہوگی. تیسرے رنگ، کلر ان کا بہت کالا، جس سے اور زیادہ ان کو وحشت ہوگی. اور وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کو لپٹ جائے گی، گھیر لے گی. اب یہاں دیکھیے قرآن کا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا انسان عمل کرتا ہے ویسی سزا مل جاتی ہے. اب یہ کافروں کو جو یہ سزا دی جا رہی ہے زنجیروں میں جکڑنے کی ایک، دوسرے کپڑے ان کے تارکول کے ہوں گے دو، اور تیسرے چہروں پر آگ چھا جائے گی. یہ تین. تو دنیا میں انہوں نے تین ایسے کام کیے، اس کے بدلے میں وہ تین عذابات ہیں. کہ زنجیروں میں جکڑنا کیوں ہے؟ ان کے ہاتھوں کو، پیروں کو اور گردن کو، ان تین اعضاء کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا. کیوں؟ کہ دنیا میں انہوں نے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پیر سے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اپنی گردن میں انہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کا پٹا نہیں ڈالا. آزاد رہے دنیا میں، وہ آزاد رہے کہ ہمیں کیا نماز پڑھنی ہے، ہمیں کیا روزہ رکھنا ہے، ہمیں کیا اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، ہم تو عیاشی کریں گے.
ہم تو موج مستی کریں گے، ہم تو جیسے من چاہا ویسے زندگی گزاریں گے، جو گناہ دل بولے گا وہ ہم کریں گے۔ تو انہوں نے گردن میں اللہ کی غلامی کا، اللہ کی اطاعت کا پٹا نہیں ڈالا، گردن کو انہوں نے آزاد رکھا دنیا میں، ہاتھ اور پیر کو انہوں نے آزاد رکھا کہ ہم کوئی شریعت پر نہیں چلیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے ان کو وہ سزا دی جائے گی کہ ان کے ہاتھ اور پیر اور گردن جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے کپڑے قطیران۔ کپڑے کیوں ان کے تارکول کے ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ اس کے بعد جو سورت ہے سورہ حجر ہے، اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ نحل۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ یہ کپڑے جو ہیں انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ یہ دیکھیے سورہ نحل میں آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ۔ دنیا میں اللہ نے تمہارے لیے کپڑے دیے ہیں، دنیا میں تمہیں اللہ نے شلواریں اور کپڑے دیے ہیں تاکہ تم گرمی سے بچو، اور تم لڑائی میں دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیروں سے بچو۔ تو یہ کپڑے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں۔ کپڑے کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کپڑے دیتا ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ گرمی سے بچو، سردی سے بچو۔ کپڑے دیے ہیں اللہ نے بطور نعمت کے، لیکن انہوں نے ان کپڑوں کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ کی نعمت لے کر ان کپڑوں کے ساتھ وہ گناہ کرتے رہے۔ ان کپڑوں کو پہن کر انہیں نیکی کرنا چاہیے تھا، اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، کپڑے پہن کر اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ تو کپڑے پہن کر اللہ کی نعمت استعمال کر کے انہوں نے ناشکری کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس لیے انہیں آگ کے کپڑے اور کارکول کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اور تیسرے وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہروں کو گھیر لے گی، چہروں پر، پورے چہرے پر آگ چھا جائے گی۔ یہ سزا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا جو چہرہ ہے یہ جسم میں سب سے افضل ہے، چہرہ جسم میں سب سے افضل ہے یہ، اور یہ چہرہ اس لیے ہے کہ دنیا میں انسان اس چہرے کو اللہ کے سامنے جھکائے، نماز پڑھے، سجدہ کرے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کے سامنے اپنی سر کو نہیں جھکایا، چہرے کو نہیں جھکایا۔ تو چونکہ یہ سب سے بہترین انسان کے جسم کا حصہ ہے چہرہ، تو جب انہوں نے یہاں پر اس کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا تو قیامت کے دن اس کو جلا کر عذاب دیا جائے گا، اس کو جلا کر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ سزا دے، بدلہ دے ہر نفس کو اس کے کیے کا۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ قرآن پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ پہلی آیت میں بھی اس سورت کی، سورہ ابراہیم شروع ہوئی تھی، اس کی پہلی آیت میں بھی قرآن کا تذکرہ تھا، اور آخری آیت میں بھی قرآن کا تذکرہ ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے، بلاغ کہتے یہ پیغام ہے سارے لوگوں کے لیے۔ قرآن پیغام ہے سارے لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سب تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، پوری دنیا، پوری انسانیت تک قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ زبان سے بھی پہنچانا ہے اور عمل سے بھی پہنچانا ہے۔ جو زبان سے پہنچا سکتے ہیں وہ زبان سے پہنچائیں، لیکن سارے مسلمان عمل سے تو پہنچا سکتے ہیں، قرآن پر عمل کریں، چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ بن جائیں، جو دیکھیں اسے سمجھ میں آئے کہ یہ قرآنی مسلمان جا رہا ہے، یہ قرآنی مسلمان جا رہا ہے، اس کی آنکھ بھی قرآن کے مطابق دیکھتی ہے، اس کی زبان بھی قرآن کے مطابق بولتی ہے، اس کے کان بھی قرآن کے مطابق سنتے ہیں، اس کا دل بھی قرآن کے مطابق چلتا ہے، اس کے پیر بھی، پورے جسم کا ایک ایک حصہ قرآن کے مطابق کام کرتا ہے، یہ قرآنی مسلمان ہے۔ تو عملی طور پر قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر کے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ ہے کہ قرآن کو اپنے ملک میں، مسلمان کوئی ملک حاصل کریں، کوئی ملک جیتیں اور وہاں قرآن کو نافذ کریں، ایک ایک گلی میں، ایک ایک محلے میں، ایک ایک شہر میں، اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن ایسا ہوتا ہے۔ آج کل دنیا میں ہے کوئی ایک ہی ملک ہے افغانستان، بس
جہاں قرآن پورا چلتا پھرتا گلیوں میں انہوں نے نافذ کر کے بتا دیا ہے کہ یہاں بے پردہ عورت نہیں رہ سکتی، یہاں کوئی بھی شراب کا اڈا نہیں رہ سکتا، جوئے کا اڈا نہیں رہ سکتا، یہاں کوئی حرام کام نہیں ہو سکتا، یہاں عورتیں کھلے عام بے حیائی کے ساتھ پھر نہیں سکتی، یہاں کوئی بے نمازی نہیں رہ سکتا، یہاں کوئی چور نہیں رہ سکتا، یہاں کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی ملک اپنا ایسا نمونے کے طور پر بنائے، چاہیے تو ہر ملک جہاں جہاں مسلمان زیادہ ہیں تعداد میں، ہر ملک کو یہ کرنا چاہیے، سب نہیں کر رہے، کم سے کم ایک آدھ تو ملک کو نمونہ بنانا چاہیے کہ لوگ آ کر دیکھیں، کافر لوگ دیکھیں۔ آج کل کافروں کو قرآن، شکیب ارسلان ایک شخص گزرے ہیں، بہت بڑے داعی، بہت بڑے مبلغ تھے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، غیروں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روس گیا، روس جا کر میں نے وہاں پر قرآن کا پیغام پیش کیا، قرآن کا پروگرام پیش کیا، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کی میں نے تبلیغ کی، قرآن کی دعوت دی۔ تو روس کا جو صدر تھا اور روس کے جو بڑے بڑے وزیر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، لیکن زمین پر کوئی ایسا ملک ہے جہاں جا کر ہم اس ملک کو دیکھیں کہ ایک ایک گلی میں قرآن کا حکم چل رہا ہے، ایک ایک گھر میں قرآن کا حکم نافذ ہے، ایسا کوئی ملک ہے؟ تو شکیب ارسلان کہتے ہیں میرا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ اس وقت کوئی ملک تھا ہی نہیں، اس وقت 70-80 سال پہلے کوئی ملک تھا ہی نہیں ہے ایسا کہ میں نمونے کے طور پر پیش کرتا کہ ہاں یہ ملک ہے جہاں پورا قرآن نافذ ہے۔ تو فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے اللہ کا تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کو پہنچانا چاہیے زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اپنے ملکوں میں نافذ کر کے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ نبیوں کی ایک صفت ہوتی ہے منذر، نبیوں کی ایک صفت ہوتی ہے منذرین، کہ وہ خوشخبری سنانے والے بھی ہوتے ہیں، ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں، بشیر بھی ہوتے ہیں، نذیر بھی ہوتے ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی اور ڈرانے والے بھی، کہ برے عمل کرو گے تو انجام کیا ہوگا، قیامت کے دن حساب ہوگا تو کیا انجام ہوگا، جہنم میں جاؤ گے تو کیا سزا بھگتو گے۔ یہ ڈرانا بھی ضروری ہے، صرف خوشخبریاں سنانے سے کام نہیں چلے گا۔ تو فرمایا وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ قرآن کے ذریعے سے ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ ایک ہی معبود ہے، معبود برحق وہ ایک ہی ہے، اللہ کی ذات اکیلی ہے، توحید، اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ذات میں نہیں، صفات میں نہیں، کسی چیز میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ انما هو الہ واحد، تاکہ لوگ جان لیں کہ معبود ایک ہی ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے وہ عقل مند انسان ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے وہ عقل مند انسان ہے۔ یہ سورہ ابراہیم ختم ہو گئی، لیکن اب اس کے اندر کیا کیا تھا مختصر طور پر خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ایمان کو بڑھانے کے 5 اسباب بیان کیے ہیں۔ ایمان کو بڑھانے کے کتنے اسباب؟ ایمان کو بڑھانے کے 5 اسباب اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کو بڑھانے کا سب سے پہلا سبب ہے قرآن، ایمان کو بڑھانے کا اور ایمان پر جمنے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ قرآن۔ پہلی آیت میں ہی کہا گیا تھا کہ قرآن کیوں اتارا گیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لائیں۔ تو قرآن اندھیروں سے نکالتا ہے، غفلتوں سے نکالتا ہے، گناہوں سے نکالتا ہے۔ ایمان بڑھانے کا سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ ایمان بڑھانے کا، ایمان پر جمنے کا، تو ایمان پر جمنے اور ایمان کو بڑھانے کے 5 اسباب اس سورے میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن، دوسرے تذکیر و نصیحت، بار بار نصیحت، ایک دوسرے مسلمان جمع ہوں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں، دین کے اعمال یاد دلائیں، ایمان کی یاد دلائیں۔ دعوت و تبلیغ والے جو کام کر رہے ہیں آج ماشاءاللہ، وہ کہ تذکیر و نصیحت بار بار
ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، بار بار اللہ کی یاد دلانا، آخرت کی یاد دلانا، ایمان کو یاد دلانا، اعمال کی یاد دلانا، تذکیر و نصیحت۔ وذکرہم بایام اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو یاد دلائیں، تذکیر کریں، نصیحت کریں، بنی اسرائیل کو آپ نصیحت کریں۔ تو ایمان کے بڑھنے کا دوسرا سبب بیان کیا گیا تذکیر و نصیحت، نصیحت اور یاد دلانا۔ تیسرے، دوسری قوموں سے عبرت حاصل کرنا۔ ایمان کو بڑھانے کا تیسرا ذریعہ کیا ہے جو اس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جاگ کر سنتے رہیں، پچھلی قوموں سے عبرت۔ جیسے پچھلی قوموں میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون اور اس کی قوم تھی اس کا انجام بیان ہوا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کا انجام بیان کیا گیا۔ مسلمان ان سب کا انجام سوچے، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرے کہ انہوں نے جب نافرمانی کی ہے، اللہ کو چھوڑا ہے، گناہ کیے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے ذریعے، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو آواز کے ذریعے، اور قوم عاد کو زلزلے وغیرہ کے ذریعے، ہوا کے ذریعے کیسے برباد کیا گیا ہے۔ تو ایمان کو بڑھانے کا تیسرا ذریعہ بیان کیا گیا دوسری قوموں سے عبرت حاصل کرنا۔ چوتھا ذریعہ بیان کیا گیا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ اللہ کی نعمتوں کو کیا کرنا؟ بولو، یاد کرنا۔ اللہ کی نعمتوں، انسان جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمت ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، میں دن میں کتنی مرتبہ استعمال کرتا ہوں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اندھے ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی خوبصورت اور رنگین چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو نعمتوں کو یاد کریں گے تو نعمت دینے والے کی محبت بڑھے گی۔ اللہ کی محبت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ کہ انسان جب سوچے گا کہ اللہ کی یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، تو پھر نعمت دینے والے کی طرف انسان کا دل جھکے گا، اللہ کی محبت بڑھے گی۔ تو چوتھی چیز ہے ایمان کو بڑھانے کے لیے نعمت کو یاد کرنا اور سوچنا۔ پانچویں چیز ہے مخلوق میں غور کرنا۔ بتایا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور پانی جو برساتا ہے، جس نے تمہارے لیے نہریں جاری کی ہے، سمندر میں تمہاری کشتیوں کو چلاتا ہے، سورج اور چاند کو تمہارے تابع کیا، دن اور رات کو تمہارے تابع کیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دنیا ہے۔ دنیا میں غور و فکر کرنا یہ پانچواں سبب ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے۔ سمجھ میں آگے پانچ سبب؟ پہلا سبب کیا ہے ایمان بڑھانے کا؟ قرآن۔ دوسرا تذکیر و نصیحت، ایک دوسرے کو بار بار نصیحت کرنا، یاد دلانا، بار بار تذکیر کرنا۔ تیسرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور سوچنا، اس سے بھی ایمان بڑھے گا۔ چوتھے پچھلی امتوں سے عبرت حاصل کرنا، اور پانچویں مخلوق میں غور و فکر کرنا۔ تو اس صورت نے ایک سبق تو ہمیں یہ دیا کہ پانچ چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہیں، ایمان پر انسان کو جماتی ہے، وہ پانچ چیزیں اس صورت نے ہمیں دی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس صورت میں ذکر کی گئی ہے پورے ایک رکوع میں۔ پورے ایک رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کی ہے۔ اب اس دعا سے ہمیں کیا کیا ملا ہے دیکھیے۔ دعا مانگنے کا طریقہ، دعا مانگنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہے۔ سب سے پہلے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے نام سے دعا مانگی ہے۔ کس کے نام سے؟ رب کے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس مکہ کے پاس، اس زمین پر میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو آباد کیا ہے۔ دیکھیے اے اللہ، اے رب، ہم نے اس لیے یہاں پر آباد کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ اے ہمارے رب، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ، اے رب، ہمیں، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا اغفر لی، اے رب میری اور میرے والدین کی اور پوری امت کی مغفرت فرما۔ تو بار بار رب کے نام سے دعا کی ہے۔ تو ہمیں ادب سکھایا ہے کہ رب کا نام لیں گے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ جتنا انسان رب کہہ کر، اے رب، اے ہمارے رب، اے میرے رب، رب کہہ کر دعا کرے گا، اتنا اللہ کی محبت جوش مارے گی، اتنا اللہ کی محبت جوش مارے گی۔ رب کہہ کر دعا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا میں رب کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی رحمت بھی بہت تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ دوسرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری چیز دعا کے لیے ہمیں یہ سکھائی ہے، ادب سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟
ادب سکھایا ہے. کیا ادب سکھایا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اس آیت میں اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایسے جنگل میں آباد کیا ہے جو کھیتی اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا اے اللہ تو ان کو روزی دے دے، لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دے. تو اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ادب سکھایا. لفظ کیا استعمال کیا کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر بسایا ہے، آباد کیا ہے. حالانکہ انہوں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا تھا. کس کے حکم سے کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے. لیکن دیکھو اللہ کے حکم کا یہاں پر تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ تیرا حکم تھا تو میں نے یہ کام کیا ہے لہٰذا تو مجھے یہ دے دے. اس میں کیا ہو جاتا؟ ادب کے خلاف ہو جاتا. انسان اگر یہ کہے اے اللہ تیرے حکم پر میں نے یہ عمل کر لیا ہے اب تو مجھے یہ دے دے، تو گویا اللہ سے بدلہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے بدلہ مانگ رہے ہیں. یہ تھوڑی ادب کے خلاف بات ہو جاتی، اس لیے اللہ کے حکم کا تذکرہ نہیں کیا. ڈائریکٹ کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر بسایا ہے، آباد کیا ہے. تو پہلی چیز رب کے نام سے انہوں نے بار بار دعا کی ہے. دوسرے دعا کا ادب سکھایا ہے. تیسرے دنیا مانگی ہے، دنیا مانگنے کی وجہ بیان کی ہے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میری اولاد کو پھلوں کا رزق دے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر ادا کریں. تو دنیا کیوں مانگی ہے؟ دنیا مسلمان کو دنیا کے لیے نہیں مانگنا ہے کہ اللہ دنیا دے دے تاکہ میرا پیٹ بھر جائے، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، بڑی بلڈنگ بناؤں. دنیا اس لیے دے دے تاکہ ہم خوب عیش کریں. نہیں، دنیا اس لیے دے تاکہ ہم تیری عبادت کریں. دنیا مانگے تو اس کی وجہ بھی اللہ کے سامنے بیان کرے. اے اللہ یہ دنیا ہم اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ ہم اچھے سے عبادت کر سکیں، سکون سے عبادت کر سکیں، زیادہ وقت ہم عبادت میں دے سکیں، اللہ تیرے دین کے لیے دے سکیں. تیسرا ادب یہ سکھایا کہ دنیا مانگو تو اس کی وجہ بھی بیان کرو اللہ کے سامنے. دنیا کے لیے مت مانگو، دنیا عیش کے لیے مت مانگو، دنیا عبادت میں آسانی کے لیے مانگو. تیسری چیز، ٹھیک ہے. چوتھی چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں اولاد دی ہے. تو چوتھی چیز دعا میں ادب سکھایا. پانچویں چیز سکھائی ہے دعا کے لیے کہ دعا دین اور دنیا دونوں کی مانگو. سبحان اللہ. خالی دین کے لیے مت مانگو. بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کے اس میں گمان میں ہوتے ہیں اور نیکی کے بہت یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت اونچا مقام ہو چکا ہے لہٰذا آپ دنیا تو نہیں مانگتے، ہم صرف آخرت مانگیں گے، ہم صرف آخرت مانگیں گے. نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ دنیا بھی مانگو، دنیا میں بھی تم اللہ کے محتاج ہو، اور آخرت بھی مانگو. دنیا کے پھل بھی مانگے اور آگے آخرت بھی مانگی ہے. دین اور دنیا دونوں جمع کر کے مانگا ہے، تو دونوں مانگنا چاہیے. پانچواں ادب یہ سکھایا. اور چھٹا ادب یہ سکھایا دعا کا کہ دعا صرف اپنے لیے مت مانگو، دعا میں اپنے بیوی بچوں کو اور پوری امت کو بھول مت جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں بھی دعا کی ہے، دیکھیے بتوں کی عبادت سے بچنے کے لیے دعا کی تو وہاں کہا اے اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچا لے. دیکھیے، اور آگے مغفرت کی دعا کی تو پوری امت کو یاد رکھا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما. اور وہ بھی دنیا کی مغفرت نہیں، آخرت قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے حساب کے دن، اس دن کی مغفرت عطا فرما. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مغفرت بھی کتنی زبردست مانگی ہے، یہ قیامت کے دن کی مغفرت عطا فرما. تو یہ 6 ادب سکھائے ہیں دعا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تیسری بات کہ اس صورت میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مختصر طور پر سنتے ہیں. سب سے پہلے وحی اور رسالت کو اللہ نے بیان کیا ہے. کس کو بیان کیا ہے؟ وحی اور رسالت، کہ دنیا میں اللہ کا پیغام آتا ہے، وحی اس کو کہتے ہیں، اللہ کے پیغام کو. وحی کس کو کہتے ہیں؟ بچے سو تو نہیں رہے. وحی کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو، کہ دنیا میں اللہ کا پیغام آتا ہے مخصوص بندوں پر. کچھ رسول ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ ان پر وحی بھیجتے ہیں، اپنا پیغام بھیجتے ہیں. یہ وحی اور رسالت کو اللہ نے ثابت کیا ہے. پہلی آیت میں
کتاب انزلنا، یہ کتاب ہے جو ہم نے اے نبی آپ پر نازل کی ہے، الیکا، آپ کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا تذکرہ، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا تذکرہ، پھر آگے بہت سارے رسولوں کی طرف وحی کا تذکرہ ہے۔ تو اس صورت میں سے ایک چیز بیان ہوئی ہے، وحی اور رسالت، کہ اللہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، اس کے رسول ہوتے ہیں دنیا میں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبیوں کا انکار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو پیغام نہیں بھیجتا ہے، دنیا میں کوئی نبی نہیں ہوتے، نبیوں کو نہیں مانتے بہت سارے لوگ۔ تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس صورت میں وحی کا تذکرہ کیا کہ میرا پیغام آتا ہے اور میرے کچھ رسول ہوتے ہیں، بار بار رسولوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک چیز وحی اور رسالت کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے اس میں۔ دوسرے اللہ رب العزت نے اس صورت میں تذکرہ کیا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام جب سے اترے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک بھی حق اور باطل میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہے گی۔ الصراع بین الحق والباطل، حق اور باطل میں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا، بیوی کو بہکایا اور وہ دانہ کھانے پر مجبور کر دیا، تو حق اور باطل میں لڑائی وہاں سے شروع ہوئی۔ حق اور باطل میں، انسان اور شیطان میں، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان میں لڑائی وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ پھر ہر زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کون تھا؟ فرعون، موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی لڑائی۔ پھر آگے قوم نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی لڑائی، قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کی لڑائی، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے سامنے ان کی قوم۔ تو ہر زمانے میں حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے، حق اور باطل کی جنگ، حق اور باطل کی لڑائی ہر زمانے میں ہوگی۔ اور کچھ لوگ اس صورت میں، اس صورت کا یہ خاص پیغام ہے، یہ جاگ کر سنو خاص طور سے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کے امام ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باطل کے امام ہوتے ہیں، دونوں کا اللہ نے اس صورت میں تذکرہ کیا ہے۔ حق کے امام، حق کی طرف بلانے والے، ان کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، حق کے امام۔ تو یہ صورت ہمیں سمجھاتی ہے کہ صرف اکیلے حق پر چلنے والے مت بنو، حق کے امام بنو۔ کیا بنو؟ بولو، حق کے امام بنو، تمہارے پیچھے ہزاروں لوگ حق پر چلنے چاہیے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے پہلی آیت میں، تو وہ حق کے امام تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ حق کے امام تھے یا نہیں تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو پورا ایک رکوع ہے، یہ سب حق کے امام تھے۔ تو مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف اکیلے حق پر مت چلو، حق کے امام بنو۔ کیا بنو؟ حق کے امام بنو، ایسا اپنے آپ کو بناؤ، ایسی کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو، ایسی صفات اپنے اندر پیدا کرو کہ ہزاروں لوگ تمہارے پیچھے حق پر چلیں، صرف اکیلے حق پر مت چلو، حق کے امام بنو۔ یہ صورت ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ اسی طرح کچھ باطل کے امام ہوتے ہیں، باطل کے، غلط مذہب کے بھی امام ہوتے ہیں، جیسے اس صورت میں بیان کیا گیا فرعون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون تھا وہ اپنی قوم کے لیے باطل کا امام تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں بیان بھی کیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ فرعون اور اس کا وزیر حامان، ان لوگوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا ہم نے ان کو امام بنایا ہے جہنم کی طرف بلانے والا۔ وہ بھی امام ہے فرعون، لیکن کہے کا امام ہے وہ؟ جہنم کا امام، جہنم کی طرف بلانے والا امام۔ امام کہتے ہیں سردار کو، جہنم کی طرف بلانے والا امام ہے۔ تو جہنم کے امام مت بنو، برائی کی طرف بلانے والے امام مت بنو کہ تمہیں دیکھ کر ہزاروں لوگ فالو کریں برائی میں تمہارا اتباع کریں، برائی میں لوگ تمہارے پیچھے بنے، ایسے مت پیچھے چلے، ایسے مت بن جاؤ۔ جیسے شیطان کا خود تذکرہ ہے آگے، شیطان کا جو مکالمہ ہوگا، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے وہاں شیطان ان کے سامنے تقریر کرے گا، پہلے آیا تھا۔ تو اس صورت میں شیطان بھی جہنم کا امام ہے کہ نہیں ہے؟ برائیوں کا امام ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ حق کے امام ہوتے ہیں۔ مسلمانوں تم حق کے امام بنو، انسانوں تم حق کے امام بنو، اللہ کی طرف بلانے والے جنت کے امام بنو، جنت کے سردار بنو، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو کہ تمہارے پیچھے ہزاروں لوگ
چلنی چاہیے حق پر، تمہاری اتباع کرنی چاہیے حق کی طرف، تم حق کے امام بنو۔ تو خیر اس میں حق کے اماموں کا بھی تذکرہ ہے اور برائی کی طرف بلانے والے، جہنم کی طرف بلانے والے اماموں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو دوسری چیز اس صورت میں یہ بیان ہوئی ہے۔ تیسری چیز اس صورت میں بیان ہوئی ہے، اللہ کی نعمتوں کا بہت تذکرہ ہے اس میں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ کفار مکہ نے، جیسے آیت نمبر 28 میں ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی اور قرآن کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے بولو؟ ایمان کی اور قرآن کی نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دی تھی، لیکن کفار مکہ نے اس نعمت کو بدل دیا کفر سے۔ کفار مکہ نے بدل دیا، ان کے اندر نبی آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کے شہر میں پیدا کر دیے، ان کے سامنے قرآن اترتا رہا، لیکن وہ قرآن کو بھی نہیں مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانے، تو انہوں نے اتنی اچھی نعمتوں کو کفر سے بدل دیا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو، اللہ کی نعمتوں کو کفار مکہ کی طرح مت بدلو، بلکہ آگے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کی ایسی شکر گزاری کرو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمونہ بھی پیش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر کرنا ہے تو اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ 14ویں پارے میں ایک آیت خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے۔ تو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو، اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کر کے کفار مکہ کی نقل مت کرو۔ تو تیسری چیز اس صورت میں بیان ہوئی ہے، اللہ کی نعمتیں اور اس کی قدردانی سکھائی گئی ہے، ناشکری اور ناقدری کرنے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ناقدری جنہوں نے کی کفار مکہ، ان کا انجام بتایا کہ وہ جہنم میں چلے گئے، اور جنہوں نے شکر گزاری کی ابراہیم علیہ السلام، وہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور ہزاروں کو لے کر جائیں گے۔ تو تیسری چیز اس صورت میں یہ بیان ہوئی ہے اللہ کی نعمتیں۔ اور آخری چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس صورت میں بیان کی ہے وہ آخرت کی فکر دلائی ہے۔ آخرت کی، یہ آخری جو رکوع بیان ہوا پورا آخرت پر ہے، اس میں اللہ کی طاقت کو بیان کیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے آیا تھا نا، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو آخرت کی فکر دلائی گئی ہے کہ یہاں دنیا میں انسان گناہ کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ دیکھ تو رہا ہے لیکن دنیا میں بدلہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ آخرت تک اس کو مہلت دیتا ہے۔ آخرت میں پھر اللہ رب العزت کیسی کیسی سزائیں دے گا، آج سن لیے نا، کیسی جہنم دے گا، کافروں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، ان لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور تارکول کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے چہروں کو آگ سے لپیٹ دیا جائے گا۔ تو چوتھی چیز آخرت کا یقین دلایا گیا ہے اس صورت میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔